السلام علیکم ریسپیکٹڈ پیرنٹس، آئی ایم ڈاکٹر محمد انصاری، کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ۔ آج میں بات کروں گا انیمیا کے بارے میں، یعنی خون کی کمی کے بارے میں۔ بہت سارے بچوں کو خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کا شکار زیادہ تر جو ہے وہ انفینٹس ہوتے ہیں، یعنی 1 سال کی عمر سے کم بچے جو ہوتے ہیں وہ اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بیسک یہ ہوتی ہے کہ ماں کی طرف سے آئرن کے ایڈیکویٹ سٹورز بچے میں ٹرانسفر نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے 4 سے 6 ماہ کے درمیان یا 3 سے 6 ماہ کے درمیان بہت سارے بچوں کو خون کی کمی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور اگر بچہ جو ہے وہ گائے کا یا بھینس کا یا بکری کا دودھ لے رہا ہو تو اس میں بھی آئرن کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی بچوں کو خون کی کمی کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، جس میں پیلا پن آ جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ چڑچڑا ہو رہتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں کو پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ آ جاتے ہیں یا لاحق ہو جاتی ہے یہ مرض پیٹ کے کیڑوں کی، تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کو خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ کچھ بڑے بچے جو 1 سال سے بڑے بچے ہوتے ہیں وہ ابھی تک ویننگ نہیں کر رہے ہوتے صحیح طرح سے۔ 6 ماہ کے بعد ویننگ سٹارٹ ہو جانی چاہیے۔ 4 ماہ کے بعد بھی اگر آپ بچے کی غذا میں ٹھوس چیزیں جو ہے وہ شامل کریں گی تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ صرف ملک فیڈز لے رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے ڈبے کا دودھ ہو، چاہے گائے کا دودھ ہو، چاہے بھینس کا دودھ ہو، چاہے مدر فیڈ ہو۔ اس کے باوجود کیونکہ ٹھوس غذاؤں میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوگی، ظاہر ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹڈ ڈائٹس ہیں، تو ان میں آئرن کی بھی اور وائٹامنس کی مقدار بھی زیادہ ہوگی، پروٹینز کی مقدار بھی زیادہ ہوگی۔ تو بچے کو جب یہ ڈائٹس نہیں ملتی تو اس کا وزن بھی کم رہ جاتا ہے اور خون کی کمی بھی ان میں ظاہر ہو جاتی ہے ایسے بچوں میں۔ بچے کی ڈائٹ سے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دودھ کی مقدار کو گریجولی کم کرنا ہے۔ 4 ماہ 6 ماہ کی عمر سے بچے کی غذا میں ٹھوس چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنا شروع کریں۔ سیریلز ملتے ہیں بہت سارے آئرن فورٹیفائڈ سیریلز، وہ دینا شروع کریں۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے بچہ جو ہے وہ بڑا ہو، جیسے 7 ماہ کا ہو تو ہر ہفتے ایک ایک چیز کا اضافہ کرتے جائیں۔ 7 ماہ 8 ماہ کی عمر میں اس کی غذا میں قیمہ اور گوشت اور انڈے کا اضافہ بھی کریں۔ تو اس طرح سے اس کی ڈائٹ میں ایسی چیزیں دیں جس میں آئرن زیادہ ہے۔ اور آئرن کون سی چیزوں میں زیادہ ہے؟ گوشت میں زیادہ ہے، انڈے میں زیادہ ہے، دالوں میں زیادہ ہے۔ اگر فورٹیفائڈ فلور ہے، یعنی آٹا جو ہے وہ اگر فورٹیفائڈ ہے، اس میں آئرن فولک ایسڈ ڈلا ہوا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ اچھا ہے۔ جو سیریلز ہمارے پاس آرٹیفیشلی ملتے ہیں، میں نام تو نہیں لے سکتا ہوں کسی برانڈ کا اسپیسیفک کا، یہ بائسنس ہو جائے گی، لیکن کچھ جو سیریلز ہمارے پاس مارکیٹ میں ملتے ہیں سارے آئرن فورٹیفائڈ سیریلز ہیں، تو ان کے استعمال سے بھی آئرن کی کمی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے بچوں میں۔ پھر جیسے بیبی 1 سال سے بڑا ہو تو اس کی غذا میں دودھ کم کریں اور ٹھوس غذائیں جو ہے وہ زیادہ کریں۔ اس کو روٹی کھانی چاہیے، اس کو نان کھانا چاہیے، ایسے بچے کو چاول کھانا چاہیے، اس کو جو ہے وہ گوشت، انڈا، پولٹری، قیمہ سب کچھ کھانا چاہیے، اس کو کلیجی بھی کھانی چاہیے۔ جو لیور ہے چھوٹے بکرے کا یا میٹ کا جو لیور ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر آئرن کے سٹورز، وائٹامن اے، وائٹامن ڈی اور B12 کے سٹورز بہت زیادہ اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ پھر جب اس سے بیبی بڑا ہو جائے، 18 ماہ کا ہو جائے، تو اس بچے کو سارا کچھ وہ کھانا چاہیے جو گھر والے کھا رہے ہیں۔ اس کو وہی ساری مسالے دار چیزیں بھی کھانی چاہیے جو اس کے گھر والے کھا رہے ہیں۔ یہاں مسالے کی بات آئی تو ایک چیز اور بتاتا جاؤں آپ کو کہ بچوں کو مسالوں کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، ان کو مسالے بہت زیادہ لگتے ہیں۔ تو آپ کی فیملی جس طرح کا کھانا کھاتی ہے اس کے لحاظ سے اس کے ٹیسٹ برڈ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ اسی طرح کا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں بچوں کو جو ہے وہ بلینڈ ڈائٹ بنا کے دیں، صرف نمکین کھانا جو ہے ہونا چاہیے اس میں بہت کم نمک ہونا چاہیے، اتنا زیادہ نمک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کم مسالے ہونے چاہیے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کی ڈائٹ میں آپ اسپائسز ایڈ کریں تاکہ وہ بچہ آپ کے ایک روٹین کے کھانے کھا سکے۔ اگر اس کی ڈائٹ میں اسپائسز اور وہ جو خوشبوئیں جو فریگرینسز آپ کے جو ہے وہ آتی ہیں مسالہ جات سے، اگر وہ نہیں آئیں گی تو وہ اس کو جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا ٹھوس غذائیں کھانا۔ اس لیے روٹین کی چیزیں اسے بچے کو دینا شروع سے ہی بہت ضروری ہے۔ اور 18 ماہ سے جو بڑا بچہ ہو اس کے لیے تو دودھ جو ہے وہ بالکل سیکنڈری نیچر کا ہو جاتا ہے۔ اس کی غذا جو ہے وہ پرائمری ہوتی ہے، جو گھر والے سارے کھانا کھا رہے ہوں وہی کھانا کھانا چاہیے اسے۔ 5 میلز ان اے ڈے لینے چاہیے اسے، اور درمیان میں اسے 2 دفعہ دودھ پینا چاہیے۔ یہ 18 ماہ سے بڑے عمر کے بچوں کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ 5 کھانے چاہیے،
جس میں جو ہے وہ 4 جو ہے وہ بڑے میلز ہیں اور 1 یا 2 سنیکس ہیں۔ اگر 5 سے 6 بھی ہو جائیں کھانے تو اس میں جو ہے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور 2 دفعہ دودھ پینا چاہیے، آدھے لیٹر سے زیادہ جو ہے وہ 18 ماہ سے بڑے بچوں کے کو دودھ نہیں پینا چاہیے۔ اور 18 ماہ سے جو بڑے بچے ہیں وہ گائے، بھینس، بکری کسی قسم کا بھی دودھ آسانی سے پی سکتے ہیں۔ ان کو اگر 18 ماہ تک کوئی فوڈ الرجی ظاہر نہیں ہوئی، ملک پروٹین الرجی ظاہر نہیں ہوئی تو 18 ماہ کے بعد انشاءاللہ نہیں ظاہر ہوگی۔ اس وجہ سے ان کو آپ پروٹین والا دودھ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر بچے میں خون کی کمی ہے تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی آپ کو فورٹیفائڈ فارمولا دینا پڑے گا، جس کے اندر ایکسٹرا آئرن، فولک ایسڈ، B12 اور ایسی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں تاکہ اس کی ایبزارپشن آئرن کی زیادہ اچھی ہو اور بچے کو خون کی کمی نہ ہو۔ یہ والدین آج کی ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو آئرن کے بارے میں بتایا، وائٹامن B12، فولک ایسڈ کے بارے میں بتایا، اور خون کی کمی کو کیسے دور کیا جائے بچوں میں اس کے بارے میں بتایا۔ ایک بار میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کے اندر آئرن زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس تھوڑا سا کنفیوز رہتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو بھی لال رنگ کی سبزی ہے یا جوس ہے اس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت جو ہے وہ کسی حد تک غلط ہے، یعنی تھوڑی سی صحیح بھی ہے لیکن کافی حد تک غلط ہے، کیونکہ جو پلانٹ سورس سے آئرن ملتا ہے وہ اچھا آئرن نہیں ہوتا۔ اچھے آئرن سے مراد ہے وہ جذب نہیں ہوتا۔ جو گوشت سے ملتا ہے، جو آپ کو ہیم آئرن ملتا ہے، یعنی جو گوشت سے آپ کو آئرن ملتا ہے وہ آئرن زیادہ آسانی سے جذب ہوتا ہے انسانی جسم میں، اور زیادہ اچھے سے بچہ جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس سے خون کی کمی جو ہے وہ جلدی سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو کون سی ڈائٹس ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ آئرن ہے؟ سب سے زیادہ آئرن ہے آپ کے ریڈ میٹس میں، اس کے بعد آئرن ہے آپ کا لیور میں، اس کے بعد ہے ریڈ بینز میں، لیگیومز میں، ڈرائیڈ نٹس میں، پولٹری میں، ایگز میں۔ اس کے علاوہ گرین لیفی ویجیٹیبلز میں جو ہے تھوڑا بہت آئرن اس میں بھی ہوتا ہے، اگر آپ گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں اس میں بھی آئرن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریزنز ہیں یعنی جو ڈرائیڈ گریپس ہیں اس کے اندر آئرن کی مقدار اچھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ فش، ریڈ فش اسپیشلی ریڈ سالمن تو بہت ایکسپینسو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی فش میں بھی آئرن کافی اچھی مقدار میں ہوتا ہے۔ پھر اور جو جیسے پرانز ہیں، جیسے شیلز ہیں، سی فوڈ جو ہیں، اس کے اندر جو ہے آئرن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ لیگیومز ایک دفعہ پھر بتا دوں، اس کو پور مینز میٹ کہتے ہیں۔ لیگیومز ہوتی ہیں دالیں جو ہم روٹین میں کھاتے ہیں، دال مسور، دال چنا، دال لوبیا، دال مونگ، دال ماش، یہ جو ساری ہیں چیزیں، اس کے اندر آئرن کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو گوشت کھلائیں، ریڈ میٹ کھلائیں، بکرے کا گوشت کھلائیں یا بیف کھلائیں، تو اس سے دوسرا الٹرنیٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے بینز کھلائیں، اسے دالیں کھلائیں زیادہ۔ دالوں سے انشاءاللہ اس کا جو آئرن کی کمی ہے وہ اوور کم ہوگی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو پیرنٹس، اگر آپ کو اچھی لگے، کوئی اس میں کوئری ہو، کوئی کویشچن جنریٹ ہوا ہو تو پلیز کومنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھیں، میں اس کا انشاءاللہ آنسر بھی کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔